حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ وہ شام کے بعد گھر سے نکلا تھا، ساری رات واپس نہ آیا۔ اگلی صبح اس کی لاش ایک سنسان ویرانے میں ملی، چہرے پر سکون، جسم پر کوئی زخم نہیں، نہ کوئی خون، بس لبوں کے کناروں پر سفید جھاگ کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ جائے وقوع پر صرف 3 نقش پا تھے، ایک مقتول کے اور 2 کسی نامعلوم کے۔ وہ ایک ایماندار افسر تھا، خوش اخلاق، شریف اور ہر لحاظ سے دیانت دار۔ اس کی موت پر سب حیران تھے، نہ دشمنی، نہ دھمکی، نہ کوئی سراغ۔ سرکاری طبیب نے لاش کا معائنہ کیا اور جھاگ کو ایک گوشت کے ٹکڑے پر لگایا اور اسے ایک کتے کو کھلا دیا۔ آدھی رات گزرنے پر وہ کتا تڑپا اور دم توڑ گیا۔ زہر بے رنگ، بے ذائقہ اور بے نشان تھا۔ قارہ سے کئی میل دور، دریائے نیل کے کنارے، وہ علاقہ جہاں کوئی عام انسان قدم رکھنے کی جرأت نہ کرتا۔ فرعونوں کے دور کے کھنڈرات، گھنے درخت اور پراسرار سرنگیں تھیں۔ اس علاقے میں مہدی الحسن، جو صحرا کے چرواہوں کی طرح اونٹ اور بکریاں چرا رہا تھا، اسے یہ غار کچھ متشبہ معلوم ہوئے۔ وہ ایک رات بھیس بدل کر اس غار کے قریب گیا۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس کے دل کی دھڑکن تیز اور سانسیں تھم گئیں۔ جنگلی جانور یا کوئی انسان؟ لیکن اندھیرا گواہی دے رہا تھا یہ کچھ اور ہے۔ اگلی صبح اسی مقام پر ایک درویش نما حکیم ملا، جس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیوں سے بھرا تھیلا تھا۔ حکیم کی نگاہیں مہدی کی آنکھوں میں اٹک گئیں، جیسے اس کی روح کا کوئی راز جان لیا ہو۔ تم اس جگہ سے دور رہا کرو، وہاں بدروحیں رہتی ہیں۔ فرعونوں کی محبوبائیں، جنہیں زندہ دفن کیا گیا تھا، حکیم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ حکیم نے مہدی الحسن سے کہا کہ اس پر ایک نوجوان لڑکی کی بدرو عاشق ہے۔ حکیم درویش نے اسے ایک تعویذ دیا جو اس نے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیا، لیکن اس کے دل میں ہر دن کے ساتھ غار کی کشش بڑھتی گئی۔ پھر ایک رات وہ غار کے پاس گیا تو اسے غار میں روشنی کی چمک نظر آئی۔ اسے ایک سایہ اور نسوانی آواز سنائی دی۔ 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، نسوانی آواز نے کہا۔ مہدی دل تھامے غار میں داخل ہوا۔ اچانک کفن میں لپٹی ایک عورت نمودار ہوئی۔ اس کا بازو اٹھا، گویا آگے نہ آنے کی تنبیہ کر رہی ہو، مگر مہدی پیچھے نہ ہٹا۔ اچانک جھپٹا مارا اور اسے قابو میں کر لیا۔ بدرو نے تڑپ کر کہا، بدبخت، چھوڑو مجھے۔ یہ بدرو نہیں، ایک چالاک عورت تھی، جو دشمن کے سازش کا ایک پرزہ تھا، جو اپنے صلیبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں سے فرعونوں کے خزانے کی کھدائی کر رہے تھے۔ حکیم، جسے شہر بھر میں معتبر مانا جاتا تھا، اپنا ایمان بیچ کر خوبصورت لڑکیوں کی لالچ میں دشمن کا اعلی کار بن گیا تھا۔ فرعونوں کی روحوں کی افواہوں کے پیچھے انسانی لالچ چھپا ہوا تھا۔ بدرو صرف ایک بھیس، ایک جال تھا۔ مہدی الحسن نے نہ صرف دشمن کی سازش بے نقاب کی، بلکہ کئی دنوں سے دفن وہ راز بھی کھول دیا جو 2 کمانداروں کی موت سے جڑا تھا، جنہیں حکیم درویش جیسے ایمان فروشوں نے زہر دے کر قتل کیا تھا۔ رات کا پہر تھا، علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا، جب ایک ملازم نے اسے جگایا کہ مہدی الحسن نامی ایک شخص ایک لڑکی کے ساتھ آیا ہے۔ مہدی کا نام سننا تھا کہ علی بن سفیان دوڑتا ہوا باہر نکلا۔
کیونکہ مہدی الحسن ایک مانا ہوا سراغ رساں چھاپا مار جاسوس تھا۔ علی بن سفیان کی تفتیش پر لڑکی نے بتایا کہ حکیم ان کا ساتھی ہے جو ایمان بیچ کر ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مہدی الحسن کی رپورٹ پر علی بن سفیان نے فوری کارروائی کی اور لڑکی کی نشاندہی پر ویران پہاڑوں میں چھپے دشمنوں پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے صلیبیوں کے سونے کے سکے، ہتھیار اور غدار مسلمان گرفتار ہوئے۔ ادھر قاہرہ میں جب حکیم کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو وہ اپنے گھر میں نشے کی حالت میں 2 نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ تفتیش پر اس نے اعتراف کیا کہ وہ صلیبیوں کے لیے کام کرتا تھا اور مصر کی حکومت کو گرانے کی سازش میں شامل تھا۔ اس نے کئی افسروں کو زہر دے کر مارا، جن میں یہ 2 اعلیٰ عہدے دار بھی شامل تھے جو اپنے وطن کے وفادار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس نے فوج میں بداعتمادی پھیلانے کا کام بھی کیا۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ دمشق سے قاہرہ آیا۔ اس نے غداروں کو عوام اور فوج کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان نے کہا، اگر کوئی مجھ سے بہتر اسلام کا خادم ہے تو یہ تلوار لے اور میرا تخت سنبھال لے۔ لیکن سناٹا چھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے حکیم کو قتل کیا اور فوج سے وعدہ لیا کہ وہ اسلام اور وطن کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے۔